بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، یعنی وہ بزرگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یمن کے شہر قرن کے رہنے والے تھے، اسی نسبت سے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک انتہائی غریب، سادہ اور زاہد انسان تھے۔ آپ اونٹ چرانے کا کام کرتے اور اسی میں گزر بسر کرتے، مال دنیا سے بے پرواہ اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، حالانکہ آپ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہر وقت بے قرار رہتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یمن میں ہونے کے باوجود مدینہ آنے کے لیے بے تاب رہتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نابینا اور بوڑھی تھیں اور وہ بیمار بھی تھیں، اور حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ ان کی تنہا خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اجازت جب آپ نے اپنی والدہ سے مانگی تو انہوں نے کہا، مدینہ جا سکتے ہو لیکن زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہوں تو واپس لوٹ آنا۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ مدینہ آئے، مگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ نے والدہ سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھا اور واپس یمن چلے گئے، بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یمن سے آنے والی ہوا میں اویس کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں تابعین میں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، میرے بعد جب تم اویس کرنی سے ملو تو ان سے دعا کروانا۔ والدہ کی وفات کے بعد حضرت اویس کرنی نے دنیا چھوڑ کر ذکر، عبادت اور خلوت کی زندگی اختیار کی، پھر مدینہ تشریف لائے اور حضرت عمر اور حضرت علی سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان سے دعا کی درخواست کی جو انہوں نے شرم اور انکساری سے کی۔ حضرت اویس دنیا سے بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، لباس سادہ، غذا تھوڑی اور راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ کسی نے پوچھا، دنیا سے ایسی بے رغبتی کیوں؟ فرمایا، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے عشق سے بھر جائے اسے دنیا کی کیا پرواہ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اویس کرنی نے حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ صفین میں شرکت کی اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی شخص پسند ہے جو چھپا ہوا ہو، نیک عمل کرے اور شہرت نہ چاہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے روتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق سچے دل سے ہونا چاہیے، چاہے ملاقات نہ ہو۔ شہرت کی خواہش نہیں بلکہ اللہ کی رضا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔